پیدا ہوں گے انسانوں کو خود یہ بات معلوم ہو جائے گی شیطان کتنا جھوٹا تھا. اس لیے کہ پتہ چل جائے گا کہ سجدہ آگ پہ نہیں ہوتا، سجدہ مٹی پہ ہوتا. یہ بھی کہہ رہے ہیں امام نے فرمایا اور فلاں ذاکر نے پڑھا، لیکن یہ غلط ہے. امام کا آگے الزام ڈالا پڑھنے والے اور قیاس لگا کے کہا غلط. کیوں؟ اس لیے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی اپنی عقل پہ سیقل نہیں کریں گے، معصوم کی بات کو رد کر دیں گے. یہیں سے قیاس آیا گناہوں میں مبتلا ہوگا. نہیں، میں نے بھی تو پڑھا، مجھ سے زیادہ کتابیں کسی نے پڑھی، کتابیں ہوں گی کسی کے پاس؟ نہیں کسی کے پاس، اور جتنی ہیں سب پڑھی ہوئی. تو میں کیوں نہیں قیاس کرتا؟ نہیں سمجھا؟ میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں. میں نے کوئی بیتو کا سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ میں کیوں نہیں بیتو کا سوال کرتا؟ میں بیتو کے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو سب اس طرح کے نہیں بن سکتے کہ تھوڑی سی محنت کریں. اپنے کو شیعہ علی بھی کہیں، محب حسین کہیں، اور اس کے باوجود یہ عالم ہے کہ تھوڑی سی کوشش کر کے ایسے جتنے سوال ہیں انہیں مار دیں. اور کس طرح مارے؟ جیسے فنس لے کے مچھر مارے جاتے ہیں. اس طرح قیاس کے سارے سوال جو دماغ میں اٹھ رہے ہیں اس پہ نہیں کرو، دماغ میں اس پہ نہیں کرو، ادھر ادھر نہ پھیلاؤ. اپنے دماغ کی اور حالی کرو، اپنی سوچ اپنی فکر کو بدلو، سوچ و فکر کو بدلو. ایک عورت کی لاش مل گئی، ان کو مل گئی. اب یہ مرنے والی کون ہے؟ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہاں ملی تھی تمہیں لاش؟ کہاں مل گئی لاش؟ جنت میں وقت ضائع کر، وقت ضائع، پیسہ بھی ضائع کر، یعنی ایک چیز کا غلط استعمال. یہ کیا سوال ہے بابا؟ یہ کیسا سوال؟ یعنی بیتکی چیزیں دماغ میں کیوں اٹھتی ہیں؟ کوئی اچھی چیز دماغ میں کیوں نہیں آتی؟ اعلیٰ چیز کیوں نہیں آتی؟ وجہ بتاؤں، جب تک اعلیٰ سنو گے نہیں، اعلیٰ فکر بنے گے نہیں. اس نے کہا مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. اب ذرا اس کی کمکلی دیکھیے، بنانے والا وہ، توجہ کیجئے گا، بنانے والا وہ، اور وہ اس کی وجہ سے ایک خلیفہ بنا رہا ہے، تو کیا اس سے کمتر بنائے گا؟ یعنی اس کی عقل میں اس کے قیاس نے پردہ ڈالا کہ بنانے والا وہ تھا. کیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ جب میں مٹی کا بناؤں گا تو یہ اپنے آپ کو آگ کا کہہ کر افضل ثابت کرے گا؟ تو میں شیشے کا بنا دوں، میں ہوا کا بنا دوں، میں نور کا بنا دوں، نور کا بنا دوں، نور کا بنا دیتا تو پھر کیا کہتا؟ تو نور سے تو آگ افضل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نور و نار دو چیزیں اللہ نے خلق کی. یہ تھا نار، آدم ہوتے نور، بنایا مٹی سے. اس کو کیا پتا کہ اسی مٹی میں جب روح پھکے گی تو ایک نور آئے گا. نور آئے گا. اور پھر اس نے فرشتوں سے کہا کہ سنو عرش پہ بسنے والوں، میں نے آدم کو اپنی صورت پہ بنایا. صورت نہیں رکھتا لیکن ایک صورت پیدا کی تاکہ جب سورہ رحمان نے علی کو اپنا چہرہ کہے تو بات سمجھ میں آئے.
اتنا عمدہ کینڈے پہ بنایا کہ اس سے بہتر نقشہ جو کہ ممکن تھا آخری حدوں تک اتنا خوبصورت بنایا میں نے انسان کو کہ ہر مخلوق جلنے لگے اس کے حسن کو دیکھ کر. اور اگر یہ سمجھو کہ کم ہے تو بڑھاتا گیا. آدم خوبصورت، نوح اس سے زیادہ خوبصورت، بڑھاتا گیا. ابراہیم اس سے زیادہ خوبصورت، اور بڑی بات، ارے یوسف کا جواب لاؤ. لوگ سمجھے بس یوسف بنا کے تھک گیا تو کہا محمد. آئیے ممتاز صاحب تشریف لائیے. ذات رسالت کو بنا کر بتایا ابھی اور امکان میں ہے. تو لوگ سمجھے ایک شکل تھی یوسف سے خوبصورت، تو 18 محمد کیسے بنا؟ 18 اب ظاہر ہے کہ ہم سب بیٹھے ہیں، ہم لوگوں نے نہ آدم کو دیکھا، نہ نوح کو دیکھا، نہ ابراہیم کو دیکھا، نہ یوسف کو دیکھا، نہ سرکار کو دیکھا، نہ ان کی اولاد کو دیکھا. تو ان کے عہد کے لوگوں نے دیکھا تھا. تو کیا ان کی آنکھیں بڑی مبارک تھی کہ انہوں نے دیکھا، اور ہماری آنکھوں کو محروم رکھا جائے گا؟ کیا گھبراؤ نہ، ایک محمد کا جمال اور رکھا. تاکہ ہم بھی تو دیکھیں اس کا شاہکار، پروردگار عالم کا شاہکار. اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. لیکن چونکہ قیاس کیا تھا تو اتنا علم ہو کر غچہ کھایا، منہ کی کھائی. دیکھیے اللہ کے سامنے سارا علم سامنے آ گیا. مشہور عالم فرشتے سمجھتے تھے بڑا عالم. اللہ نے چاہا کہ فرشتوں پہ کھل جائے کہ اس کا علم کس منزل پر تھا. یہ اتنا علم حاصل کر کے پگلا گیا ہے. پاگل پن کھل جائے اس لیے کہ جب اس نے کہا آگ افضل ہے تو اللہ نے جواب نہیں دیا کہ مٹی افضل ہے کہ آگ افضل ہے. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ابھی یہ زمین پہ جائیں گے، انسان پیدا ہوں گے، انسانوں کو خود یہ بات معلوم ہو جائے گی شیطان کتنا جھوٹا تھا. اس لیے کہ پتہ چل جائے گا کہ سجدہ آگ پہ نہیں ہوتا، سجدہ مٹی پہ ہوتا. سجدہ ہوا میں نہیں ہے، سجدہ پانی پہ